بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کائنڈلی چینل پر آیا کریں، چکر لگایا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی سپورٹ مل سکے۔ اتنی مشکل سے اتنی محنت سے ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ باقی جو لوگ آتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ آج جو ناول ہے وہ میں نے چوز کیا ہے آنچل ڈائجسٹ سے۔ بہت ہی پیارا یہ ناول ہے، بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ بیسیکلی یہ مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ناول ہے۔ لڑکی جو ہے وہ بڑی اس میں دکھایا ہوا ہے کہ بڑی باکردار ہے، لڑکوں کو منہ نہیں لگاتی۔ تو جو ہیرو ہوتا ہے اس کو اس کی یہی خوبی بھاتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے یہ فلیٹ ہو جائے میرے پہ لیکن وہ ظاہرہ کردار کی مضبوط ہوتی ہے، وہ اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہے، بھگاتی ہے۔ وہ بس اسی چیز کو وہ کر کے تو اپنا رشتہ بھیجتا ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ تو ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے اس کی جو میرڈ لائف ہے وہ تھوڑی سی مشکل کا شکار ہوتی ہے۔ لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے وہ بدگمان ہے میرے سے۔ تو بہت مزے کا ٹوسٹ ہے اس ناول میں، بہت ہی خوبصورت یہ ناول ہے۔ مجھے یہ بہت پسند آیا تھا، میں نے کہا میں یہ ضرور آپ کے لیے پڑھوں گی کیونکہ یہ پہلے سے میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ناول ہے سہاگن وہی جو پیا من بھائی، روبینہ ندیم کا یہ ناول ہے، بہت خوبصورت ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، اگر میرا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا ہے تو پلیز آپ اسے ری اوپن کروا دیں۔ یہ میرا نہیں بلکہ اے جی سندھ والوں کا قصور ہوا جو انہوں نے کلوز اکاؤنٹ میں میری سیلری بھیج دی۔ دیکھیں بیبی، یہ ان کا نہیں بلکہ آپ کا قصور ہے۔ آپ نے 3 سال پہلے یہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، پھر ایک بار بھی استعمال نہیں کیا۔ اکاؤنٹ تو کلوز ہونا ہی تھا، پھر آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر چیک کر کے انہیں نمبر بتا دینا چاہیے تھا۔ کہہ تو رہی ہوں سر، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بینک مینیجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ بینک مینیجر کے گھورنے پر بری طرح سٹپٹائی، پھر جلدی سے بولی، دیکھیے سر، میرے 4 بچے ہیں۔ 4 بچوں کے ساتھ اے جی سندھ کے چکر لگانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ پلیز مجھ پہ رحم کر کے میری درخواست پر غور کریں۔ آپ کے 4 بچے ہیں؟ بینک مینیجر نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی شک ہے سر؟ اس نے مسمسی صورت بنا کر مینیجر کو دیکھا۔ آپ تو 4 بچوں کی اماں تو کجا، بلکہ آپ تو شادی شدہ نہیں لگ رہی۔ بعض لوگ عمر چور ہوتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ تو روک گئی، مگر اس کی آنکھیں اپنی شرارت پر مسکرا رہی تھیں۔ کھڑکی کے پاس کھڑے اس شخص نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھیں اپنے جھوٹ پر ہنس رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لائیں دیں مجھے اپنی درخواست۔ مینیجر نے درخواست لے کر اس پر سائن کیے، پھر بولے، یہ معین صاحب کو دے دے اور محترمہ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ جی بالکل سر، آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ مگر معین صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ میں معین صاحب کو نہیں پہچانتی۔ مینیجر نے بیل بجائی اور دوسرے لمحے پیون اندر آ گیا۔ کریم بخش، یہ درخواست بی بی سے لے کر معین صاحب کو دے آؤ، ان سے کہنا وہ یہ اکاؤنٹ فوراً ری اوپن کروا دیں۔ پیون نے درخواست لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور درخواست کو تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ جھٹکا کھا کر ایک دم کرسی سے اٹھی تھی، پھر پیون پر چلائی، ذلیل انسان، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تمہیں یا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ بیس مجھ سے غلطی ہوگی۔ پیون اس کے یوں چلانے پر بری طرح گھبرایا تھا۔ غلطی سے نہیں، تم نے جان بوجھ کر میری انگلیوں کو چھوا۔ 2 چکے کے ملازم اور حرکت دیکھو، شکل دیکھیے کبھی آئینے میں؟ اس نے زہریلی نگاہوں سے پیون کو دیکھا جو اب گردن جھکائے کھڑا تھا۔ پلیز بیبی چپ ہو جائیں، شور مت کریں۔ وہ اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگ تو رہا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ جائیں۔ خام خواہ کا تماشا مت کھڑا کریں۔ وہ کرسی سے اٹھی تھی، پھر پیون کو کیناتوز نظروں سے گھورتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ شخص سب کھلکھلا کر ہنسا بینک مینیجر کے پاس کرسی پر آ بیٹھا تھا، پھر پیون سے بولا، کریم بخش، آج تم بچ گئے۔ لڑکی بہت تیز تھی، غصے میں تمہیں ایک تمانچہ بھی رسید کر سکتی تھی۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ وہ رو دینے والا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر آئندہ احتیاط سے کام لینا۔ یار کاشی، اس لڑکی نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ کہہ رہی تھی 4 بچوں کی ماں ہوں اور اپنے ہی منہ سے کہہ رہی تھی میں عمر چور ہوں۔ لڑکیاں تو عمر چھپاتی ہیں۔ وہ آپ کو الو بنا رہی تھی ڈیڈ، تاکہ آپ اس کی درخواست پر سائن کر دیں۔ اوہ، شجاع الوی گہری سانس لے کر بولے، اور میں بیوقوف بھی بن گیا۔
دونوں کا جاندار کہا کمرے میں گونجا۔ میں چلوں ڈیڈ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں جاؤ، مگر رضوی سے میرے کام کا ضرور کہہ دینا۔ جی ڈیڈ، کہہ دوں گا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر بینک سے باہر آ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹھٹک گیا کیونکہ وہ لڑکی اس کی کار کے دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی تھی، جبکہ دوسری لڑکی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ مریم، اس بینک مینیجر نے یقین کر لیا کہ تیرے 4 بچے ہیں؟ میری بات سن کر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میرے عمر چور کہنے پر پریشان ہو کر درخواست پر سائن کر دی۔ مریم، تم نے اس سے جھوٹ بولا، اسے بیوقوف بنایا۔ ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یار کیا کرتی میں، ایک نمبر کا بد دماغ سڑی المزاج تھا یہ بینک مینیجر۔ ایک سائن کرنے کے لیے پچھلے 2 دن سے تمہیں خوار کر رہا تھا، آج بھی میری 1000 منت سماجت پر سائن نہیں کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا اے جی سندھ سے اپنا مسئلہ حل کرواؤ، اور مجھے شرمندہ کر رہا تھا کہ بی بی 3 سال سے ایک بار تو اکاؤنٹ استعمال کرتی، چلو زیادہ نہیں تو ہر ماہ 100 روپے ہی اپنی سیلری سے جمع کرا دیتی۔ اس طرح کرنے سے آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہ ہوتا۔ وہ بینک مینیجر کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی، اکاؤنٹ تیرا کلوز تھا، شرمندہ مجھے ہونا پڑا۔ اتنی دیر سے اس کی کڑوی باتیں برداشت کرتے کاشف الوی کو یکدم اس پر غصہ آیا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا مہذب انداز میں اس سے یکلخت مخاطب ہوا۔ سنیے مس، آپ جس شخص کو اتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہی ہیں وہ میرے… ہاں بول دیں، وہ شخص آپ کے ڈیڈی، پاپا، انکل وغیرہ وغیرہ۔ لڑکیوں سے مخاطب ہونے کا بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے تمہارا، اس لیے مسٹر اب چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں تم جیسے چھچورے لڑکوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے مجھے چھچورا؟ میں تو اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، بہت سی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ وہ اس کی بات پر بری طرح تپ کر بولا۔ بیوقوف ہوں گی عقل سے پیدل جو آپ جیسے شخص پر مریں گی۔ واٹ؟ دماغ تو درست ہے آپ کا، آپ کی آئی سائٹ ویک ہے۔ وہ اس کی بات پر بری طرح جذبہ سا ہوا۔ میں آپ کو ہینڈسم نہیں لگا؟ کیوں؟ میں نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی؟ مریم نے ایک نظر لڑکے کے خوبصورت غصے سے تپے چہرے کو دیکھا، پھر بولی، مسٹر جائیے، ہم لڑکیاں بھی ایسے ہینڈسمس کو گھاس نہیں ڈالتی۔ یہ لڑکی اسے بری طرح زج کر رہی تھی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا، پھر یکدم اس کے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ اود آئی۔ اچھا، تو آپ خود کو حور پری سمجھتی ہیں، مگر سچ میں آپ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہیں کہ میں آپ کا دیوانہ ہو جاؤں۔ لڑکا بازار سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت اور ہونٹوں سے چھلکتی طنز یا مسکراہٹ اس سے مخفی نہیں تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ تو میں کون سا تمہارے منہ لگنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ میں خود فوراً یہاں سے 9-2-11 ہونا چاہتا ہوں۔ وہ خود بھی مریم کے یوں چلانے اور ناراض ہونے پر خوفزدہ ہو کر بینک کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر بینک کا کوئی بھی ملازم باہر آ کر یہ سب تماشا دیکھ لے… وہ بینک مینیجر شجاع الوی کا بیٹا تھا، بینک کے تمام ملازم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر مصیبت یہ ہے محترمہ کہ آپ میری گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑی ہیں۔ چلے ہٹے میری گاڑی کے پاس سے۔ مریم سٹ پٹا کر گاڑی سے یکدم دور ہٹی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے لے اڑا تھا۔ بدتمیز، بدصورت، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ یار مریم، بدصورت تو مت کہو، اچھا خاصا خوبصورت تھا وہ شخص۔ اچھا، تجھے بہت پسند آیا تھا تو مجھے پہلے بول دیتی، تیرا رشتہ پکا کروا دیتی۔ وہ صبا کو گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، لا حول ولا قوت، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ آخر ہوا کیا ہے تجھے؟ لگتا ہے آج ہری مرچ کھا کر آئی ہو گھر سے۔ دیکھو صبا، ایک تو اس بینک مینیجر نے میرا دماغ خراب کیا، اور پھر اس کے پی این نے، اور پھر یہ صاحب چلے آئے۔ اب تم بکواس کر رہی ہو اور گھر جا کر مجھے امی سے ڈانٹ کھانا ہوگی، کیونکہ اس بدتمیز شخص نے پورے 15 منٹ لیٹ کر دیا مجھے۔ آج کا تو پورا دن ہی منحوس ثابت ہوا میرے لیے۔ میں تو چلی، اب اسکول میں ملاقات ہوگی، اب اسکول میں ملیں گے۔ وہ صبا کو خدا حافظ کہتی تیز تیز قدموں سے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ گھڑی نے 5 بجا دیے تھے اور حنان بھائی کے دور دور تک آنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اوپر سے انہوں نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا۔ وہ پریشان ہوتی امی کے پاس چلی آئی تھی۔ امی، 7 بجے تک ٹیلر کی شاپ بند ہو جائے گی اور کل سنڈے ہے، اگر ابھی میں کپڑے لینے نہ گئی تو میرے ساتھ ساتھ رافیہ بھابھی کے کپڑے بھی نہیں آئیں گے۔ میری تو خیر ہے، مگر رافیہ بھابھی کے تو سگے بھائی کی شادی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر لے آؤں ٹیلر سے کپڑے۔ اس نے امید بھری نظروں سے امی کی جانب دیکھا۔ اسما بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مریم، تھوڑا انتظار اور کر لو، ہو سکتا ہے حنان آ جائے۔ مجھے لگتا ہے انہیں یاد نہیں رہا۔ پلیز امی مان جائیں نا، میں یوں جاؤں گی اور یوں رکشے سے واپس آؤں۔
اس سے چٹکی بجائی اور پھر سوچے نا امی، اگر رافعہ بھابھی کے کپڑے نہ آئے تو ان کی شادی کا فنکشن خراب ہو جائے گا۔ تو جانتی تو ہے میں تجھے اکیلے کہیں بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ رافعہ ابھی میکے گئی ہوئی ہے، وہ ہوتی تو تیرے ساتھ چلی جاتی۔ اوف امی، بچی نہیں ہوں میں کہ کھو جاؤں گی، یا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ ان کی پریشان شکل دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ تجھ پر تو اعتبار ہے بیٹا، مگر کیا کیا جائے، آج کل زمانہ ہی خراب ہے۔ پھر رافعہ کہہ کر گئی ہے کہ اس کے کپڑوں کی اور میچنگ کی جیولری بھی آئے گی۔ اگر حنان ہوتا تو مجھے فکر نہیں ہوتی، مگر اب تو اکیلے ہی جا رہی ہے۔ جب تک تو خیریت سے واپس نہیں آ جاتی میرا دم اٹکا رہے گا۔ میں بچی نہیں ہوں امی، آپ خواہ پریشان ہوتی ہیں۔ وہ جلتی کرتی بازار چلی آئی۔ اس نے پہلے ٹیلر سے کپڑے لیے، پھر رافعہ بھابھی اور اپنے لیے چوڑیاں اور جیولری خریدنے کے بعد وہ بس اسٹاپ پر کھڑی رکشہ دیکھ رہی تھی کہ دو لوفر ٹائپ لڑکے اسے پریشان کرنے لگے۔ ابھی وہ انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی، اور جو شخص کار سے اتر کر اس کے قریب آیا وہ اسے دیکھ کر یکدم سٹ پٹائی تھی۔ لوفر لڑکے اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیسی ہو مریم؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ یکدم گھبرا گئی۔ اس دن بینک میں جو لڑکی تمہارے ساتھ کھڑی تھی وہ تمہیں اسی نام سے پکار رہی تھی۔ وہ پکار رہی تھی، مگر تمہیں کس نے اجازت دی ہے مجھے میرے نام سے پکارنے کی؟ وہ غصے سے بھن آئی۔ کاشف اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مہذب انداز میں بولا، آئیں مریم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ واٹ ربش! وہ بھونچکا سی اس کی آفر پر اسے گھورنے لگی، پھر بری طرح سلگ کر بولی، جاؤ جا کر اپنی اسی گرل فرینڈ کو ڈراپ کرو جس کو بھی شاپنگ کرواتے پھر رہے تھے۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں بلکہ میری کولیگ تھی، اسے کنونس پرابلم تھی، اس نے مجھ سے کہا تو میں اس کے ساتھ آفس سے چلا آیا۔ جو بھی تھی تمہاری، جا کر اسے ڈراپ کرو، یہاں قریب ہی اس کا گھر ہے مس، اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا، وہ چلی گئی ہے اسی لیے مجھے لفٹ آفر کر رہے ہو؟ مگر میں تم جیسے لڑکوں کے حواس ٹھکانے لگانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ سیدھی طرح جاتے ہو یا شور مچاؤں؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ رات ہو گئی ہے، تم اکیلی کھڑی ہو، میں تو تمہارے بھلے کے لیے رکا تھا۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، مجھے کوئی کنونس پرابلم نہیں ہے مسٹر۔ میں یہاں سے رکشہ لوں گی، اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ہاں، جن کو کنونس پرابلم ہے ان کو جا کر لفٹ آفر کریں، شاید آپ کی بات بن جائے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ دیکھیں مریم، میں واقعی شریف انسان ہوں، آپ میرے بارے میں غلط کیا سرائی کر رہی ہیں؟ شریف لڑکے یوں راہ چلتی لڑکیوں کو لفٹ آفر نہیں کرتے؟ تم جیسے دو چار اور شریف پیدا ہو جائے نا تو ہم جیسی لڑکیوں کا تو گھر سے نکلنا ہی مشکل ہو جائے۔ اپنی ذات پر اتنے گھٹیا الزام پر وہ بلبلا اٹھا تھا، اسی لیے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول پاتے ہوئے بولا، ایسی کیا بری یا غلط حرکت کی ہے میں نے آپ کے ساتھ جو آپ مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھ رہی ہیں؟ اگر تم شریف ہو تو خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ اس نے اپنے پاس کھڑے لوگوں کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو معنی خیز نظروں سے ان دونوں کو یوں بس اسٹاپ پر بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ کاشف علوی بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خفیف سا ہوتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری اگین۔ وہ مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلتا بنا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سکون کا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ویسے تو وہ بہادر بن رہی تھی، مگر دل اندر سے بری طرح خوف کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا اس کا نام تک جانتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس دن کو کوس رہی تھی جب صبا کے کہنے میں آ کر اس کے ساتھ بینک چلی آئی۔ اس سے قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ مجھے واقعی اکیلے بازار نہیں آنا چاہیے تھا، وہ رکشے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ جو ہی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا، وہ سب ایک ساتھ کورس میں بولے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کاشی، تھینک یو سو مچ۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، پھر ان تینوں کے گفٹ لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، چلو آج رات کو میری طرف سے آپ تینوں کے لیے ہوٹل شیرٹن میں ڈنر۔ بالکل ڈن بھائی، آصف کھل کر مسکرایا تھا۔ کاشی، آج تم پورے 28 سال کے ہو گئے ہو تو مما؟ اس نے بے حد حیرانی سے ماما کو دیکھا۔ تمہارا باپ اس عمر میں 2 بچوں کا باپ تھا اور اب 52 برس کی عمر میں بھی 2 بچوں کے باپ ہیں۔ وہ شرارت سے ڈیڈ کو دیکھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ شجاع، آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ ماما، ڈیڈ تو پچھلے 28 سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ وہ اب بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ شجاع، یہ پورے 4 سال سے اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں ماما، میں تو پورے 27 سالوں سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، کیونکہ جب میں 1 سال کا تھا، جب اپنے پیروں سے چلنے پھرنے اور دوڑنے لگا تھا۔ غضب خدا کا، زویا بیگم نے کپ ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔
میں بہت سیریس ہوں، تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس بار تمہارے بہلاوے میں آنے والی نہیں، اس سال میں تمہاری شادی ضرور کروں گی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو میں اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ ڈیڈ دیکھ رہے ہیں آپ ماما کو؟ وہ خفگی سے بولا۔ تمہاری ماما صحیح کہہ رہی ہیں کاشی، بات آزاد پھر لیے، تم اب سیریس ہو جاؤ۔ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو بلا جھجک اس کا نام بتا دو، ہم اسی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو آپ پکا پرومس کر رہے ہیں نا ڈیڈ؟ میں جس لڑکی کا کہوں گا آپ اسی سے میری شادی کر دیں گے؟ لگتا ہے ڈیڈ کاشی بھائی نے واقعی کوئی لڑکی پسند کر لی ہے۔ ہاں، وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ کیا نام ہے؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ زویا بیگم نے ایک ہی سانس میں بے حد حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کئی سوال کیے تھے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام مریم ہے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ تینوں نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ڈیڈ کو دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا، آپ کو یاد ہے ڈیڈ وہ لڑکی جو آپ سے اپنا کلوز اکاؤنٹ ری اوپن کروانے آئی تھی؟ ہاں یاد آیا، مگر یہ تو تقریباً 4 ماہ پرانی بات ہے۔ تمہیں آج تک یاد ہے وہ لڑکی؟ شجاع علمی بے حد حیرانی سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ ڈیڈ، ان 4 مہینوں میں اس سے 3 بار ملا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے ہر بات بتانے لگا تھا۔ ڈیڈ، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کردار کی بہت مضبوط ہوں۔ وہ ایسی ہی ہے ڈیڈ، یعنی میرے آئیڈیل کے بہت قریب۔ آپ تو جانتے ہیں یہاں لڑکی کو انگلی پکڑاؤ تو پورا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میری قیمتی گاڑی اور میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہے، اور مکھیوں کی طرح بھن بھناتی لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چلو کاشی، خدا کا شکر ہے تمہیں کوئی لڑکی تو پسند آئی۔ آپ جلدی سے مجھے اس کے گھر کا پتہ دو۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں، مگر آپ فکر نہ کریں ڈیڈ، بینک سے آرام سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیں گے، ہے نا ڈیڈ؟ ہاں میں تو معلوم کر لوں گا، مگر کاشی وہ لڑکی تو اس دن کہہ رہی تھی کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ ڈیڈ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے شرارت سے مسکرائے۔ کیا کاشی تم نے 4 بچوں کی ماں کو پسند کیا؟ زویا بیگم فکر و پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ آپ بھی نا، یہ بات نہیں ہے ماما۔ وہ دراصل آہستہ آہستہ شروع سے انہیں آج سارا قصہ سناتا گیا۔ سارا واقعہ سن کر آصف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بھائی، لڑکی مضبوط کردار کی نہیں بلکہ کافی دلچسپ بھی معلوم ہوتی ہے ڈیڈ، میں ضرور جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ بھائی کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے۔ دلچسپ نہیں بلکہ پوری جنگلی بلی ہے، وہ سوچ رہا تھا، کیونکہ ہر ملاقات پہ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی رہتی تھی۔ اسے تو بعد میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے بھی ان دونوں لڑکوں کا ساتھی سمجھ رہی تھی۔ ایک تو یہ روز روز کی ہڑتالوں نے ہماری جان عذاب کر رکھی ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہڑتال کی کال دے دیتا ہے۔ دور رہنے والے تو بچ جاتے ہیں اسکول آنے سے، اور ہم نزدیک والوں کی جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ مام، اسکول خالی ہو گیا ہے، چوکیدار نے تمام روم چیک کر کے بند کر دیے ہیں۔ مریم، آج تمہاری وین نہیں آئے گی، تم میرے ساتھ چلو یا تمہارا بھائی آئے گا تمہیں لینے۔ مسز نصرت اب اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ حنان بھائی نے کہا تھا میں انہیں کال کر لوں، وہ مجھے پک کر لیں گے۔ وہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حنان کو کال کرنے لگی تھی، مگر کال ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس سے جھنجھلا کر دوبارہ کال ملائی اور تیسری بیل پر انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ گڑیا، تم یوں کرو، مسز نصرت کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میرے آفس میں میرا جی ایم آیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں پک نہیں کر سکتا۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، اس لیے اس کی بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ اس سے موبائل کو گھورا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسکول کے مین گیٹ پر اکیلی کھڑی تھی، تمام ٹیچر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ حنان بھائی پر خفا ہوئی، گھر جانے والے راستے پر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ مس، مجھے اپنا موبائل نمبر دیں گی؟ اس سے چونک کر اپنے سے تھوڑی دور فاصلے پر چلتے لڑکے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو جو جلدی میں وہ بیگ میں رکھنا بھول گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ وہ لڑکی کی بدتمیزی پر تپ کر بولی۔ ماں بہن تو ہے، پر بس آپ جیسی محبوبہ کی کمی ہے۔ لڑکا دانت نکال کر مسکرایا۔ لڑکے کی بات پر اسے پتنگے لگ گئے تھے، اس لیے سلگ کر بولی، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ ہاں جی، روز دیکھتا ہوں، اور میری ماں مجھے کہتی ہے میرا لال ہے تو۔ لال نہیں بلکہ کالا پیلا ہے تو۔ وہ لڑکے کو گہرالود نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ دیکھیں جی، اب تو جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ لڑکا اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھنجھلا کر اسے کچھ اور کہتی، ایک کار ان دونوں کے درمیان آ کر رکی تھی۔ کاشف علوی کار سے نکل کر اس لڑکے کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اس لڑکی کو؟ کیوں، یہ لڑکی کیا تمہاری بہن لگتی ہے؟ یہ میری کیا لگتی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ غصے سے لڑکے کی طرف بڑھا تھا اور لڑکا گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، پھر آج گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟
चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो गाड़ी का डोर उसके लिए खोलते हुए बोला। पहले इसे मेरे पीछे लगा दिया और अब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही पुराना फिल्मी तरीका है ये। तुम्हें शक्ल से क्या मैं इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ जो तुम्हारे चक्कर में आ जाऊँगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे अमीर लड़के इस किस्म की चीप हरकतें करके पहले लड़कियों को मुतासिर करते हो, फिर उनसे दोस्ती करते हो। दोस्ती की आड़ में महंगी महंगी शॉपिंग करवाते हो, 5 स्टार होटल्स में बेहतरीन डिनर भी करवाते हो, और फिर उन बेवकूफ़ लड़कियों की इज्जत से जस्ट शट अप मरियम। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो धाड़ा। तुमने देखा है मुझे किसी लड़की की इज्जत को लूटते हुए जो यूँ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? काशिफ अलवी की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। तुम हमेशा गलत फहमी का शिकार हो जाती हो। उस दिन उन लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर तुम मुझे शक भरी नज़रों से घूरती रही, और आज भी मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता उसे सफाई देने लगा। अच्छा, उन लड़कों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर आज मेरे स्कूल क्यों आए हो? मेरे स्कूल का पता किसने दिया तुम्हें? वो जहरीली और शकी निगाहों से उसे घूरने लगी। तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो? काशिफ अलवी ने स्कूल की इमारत की तरफ देखा। मगर मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो। मैं तो यहाँ मिसेस राहिला मलिक को ड्रॉप करने आया था। तुमसे मेरा यहाँ टकराव एक इत्तफाकी हादसा है। वो बेचारगी से मुस्कुराया। इत्तफाकी हादसा। वो अब भी उसे मशकूक निगाहों से देख रही थी, फिर काटदार लहजे में बोली, तुम लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप करते रहते हो, यही काम है तुम्हारा? नहीं, पेशे के लिहाज से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मगर लड़कियों के काम आकर मैं खुशी महसूस करता हूँ। बहुत फ्रॉडिये लगते हो। जिस किस्म की हरकत करके फ़ख्र महसूस करते हो ना, तुम देखना अल्लाह तुम्हें ऐसी ही बीवी से नवाजेगा जो लड़कों के काम आकर तुम्हारी ही तरह खुशी महसूस करती होगी। वो तंज़िया लहजे में बोली। चलो देखते हैं मरियम बुखारी, तुम्हारी बद्दुआ मुझे छूती है या नहीं। वो बहुत सुकून से मुस्कुराता दिलचस्पी से उसके गुस्से से तना सुरख चेहरा देखने लगा। कुछ लोग अब रुक कर उन दोनों को देख रहे थे। वो लोगों की खुद पर जमी नज़रों से बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी, इसलिए झुंझुलाकर उससे बोली, देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे रास्ते में आना छोड़ दो, क्योंकि तुम जब भी मुझसे टकराते हो लोग मुझे शक भरी नज़रों से घूरते हैं। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। उसने उसे शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग देकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि लंबे लंबे कदम उठाती अगली गली में मुड़ गई थी। मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है मरियम बुखारी, कि तुम और लड़कियों की तरह ना मेरी वजाहत से और ना मेरी कीमती गाड़ी से मरूब होती हो। वो लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठा, फिर गुनगुनाने लगा, देखो काशिफ, उन लोगों का ताल्लुक़ मिडिल क्लास से और हम जद्दी पुश्ती ज़मींदार हैं। हमारा ताल्लुक़ अपर क्लास से है। मामा प्लीज़ इस बात को इशू मत बनाएं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको लड़की पसंद नहीं आई? वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा था। लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है, काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है, मगर वो लोग क्या कहेंगे मुझे? अपने इतने हैंडसम एजुकेटेड बेटे के लिए अपर क्लास में कोई लड़की नहीं मिली जो मैंने एक मिडिल क्लास। मामा प्लीज़ मेरी एक बात आप गौर से सुन लें, मैं शादी करूँगा तो मरियम बुखारी से, क्योंकि मैं लोगों की बातों से नहीं डरता, और अगर आप मरियम को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती तो मेरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दें। वो नैपकिन से हाथ साफ करके कुर्सी से उठने लगा। तुम बैठो काशी, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी माँ से। देखो जोया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमें लोगों की नहीं सिर्फ काशी की खुशी को और उसकी पसंद का ख्याल रखना है। हाँ मम्मा मान जाए ना, मुझे भी वो लड़की भाभी के रूप में अच्छी लगी है। भाई की पसंद वाकई लाजवाब है। ठीक है, जैसे तुम सबकी मर्ज़ी, वो खफगी से बोली। जोया प्लीज़ नाराज़ मत हो, लड़की तुम्हें भी पसंद आई थी, तुम्हें सिर्फ उसके मिडिल क्लास पर एतराज़ है। छोड़े ना डैड, जब मम्मा को एतराज़ है तो रहने दे, मैं मम्मा को नाराज़ करके शादी नहीं करना चाहता। वो कुर्सी खिसका कर उठा था। जोया बेगम ने चौंक कर उसका बुझा बुझा चेहरा देखा। वो पहली बार शादी करने के लिए राज़ी हुआ था। कितना खुश था वो इन चंद दिनों में, और अब उसका चेहरा। उन्होंने यकदम उसका हाथ थामा। काशी, तुझे वो लड़की पसंद है? मेरी पसंद को छोड़े मामा, जब वो आपको ही पसंद नहीं। मगर मुझे तो वो लड़की पसंद है। आपको एतराज़ तो है, वो उदास लहजे में बोला। जोया बेगम ने हाथ बढ़ाकर बहुत प्यार से उसके ब्लैक सिल्की बालों को अपने हाथ से संवारा, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, शुजा, आज आप बैंक से छुट्टी कर लें, क्योंकि रात को हम बुखारी साहब के घर चलेंगे। मैं आपके साथ बाज़ार जाकर मरियम के लिए रिंग और ख़ूबसूरत सा जोड़ा ले आऊँगी। बुखारी साहब के घर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, मिठाई जाते हुए ले लेंगे। क्या? वो तीनों एक साथ ही चीखे थे। मम्मा, आप दिल से तो राज़ी हैं? काशिफ अलवी ने लाड से उनके गले में बाजू हमायल किए। हाँ भाई, दिल से राज़ी हूँ। 4 साल में तो
ایک لڑکی پسند کی، اب اگر میں اسے ریجیکٹ کر دوں، پھر 4-5 سال بعد بھی تم کوئی لڑکی پسند کرو اور اس کا تعلق بھی مڈل کلاس سے ہو، تو بیکار میں 4 سال ضائع کروں۔ ان 4 سالوں میں تیرے 2-3 بچے تو ہو ہی جائیں گے، گھر میں کچھ تو شور ہوگا، وہ مجھے دادی دادی کہہ کر پکاریں گے۔ وہ ذرا جھیم کر مسکرایا۔ بھائی آپ کیوں مریم بھابھی کی طرح شرما رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح شرما رہی تھیں۔ کاش مریم بخاری میں اس وقت وہاں ہوتا اور تمہارے چہرے پر چھائے ان رنگوں کو دیکھ سکتا۔ وہ دل میں افسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو چلوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ رکو کاشف، مجھے آج بینک میں بہت ضروری کام ہے، تم آفس سے چھٹی کر لو اور اپنی ماں کے ساتھ بازار جا کر شاپنگ کر لینا، آخر منگنی تمہاری ہے، میری تو نہیں۔ شجاع الوی شرارت سے بولتے ہوئے اٹھے اور وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے ماما، میں 2 گھنٹے بعد آفس سے آؤں گا، پھر بازار چلیں گے۔ وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسکول سے آ کر کپڑے بدلے، پھر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ وہ جب سے اسکول سے آئی تھی اس کی ماں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آج رافعہ بھابی نے قیمہ مٹر پکایا تھا جو اسے بے حد پسند تھا۔ وہ سکون سے کھانا کھانے میں مگن تھی جب امی فون رکھ کر اس کے قریب آئیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر جھٹ پٹ پیار کر ڈالے۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی وہ بھی یوں بلا وجہ پیار کریں؟ مریم تو اتنی خوش نصیب ہوگی، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو واقعی اونچے بھاگوں والی ہے جو تجھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ میں تو ابھی جا کر شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں۔ کون سا رشتہ مل گیا امی آپ کو؟ وہ کھانا چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زویا بیگم کا فون تھا، شام کو منگنی کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اسے دیکھنے آئی تھی تو ایک ہی جگہ بیٹھی رہی تھی، اگرچہ اسے بار بار چور نظروں سے دیکھتی تو رہی تھی مگر بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ سب گھر والوں کے سامنے بری طرح شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ سر آپ کو میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا؟ تمہارے بینک اکاؤنٹ سے، وہ بولے۔ جب اس نے مجھ سے کہا یہ 4 بچوں کی ماں ہے تو سر پلیز آپ مجھے شرمندہ کرنے آئے ہیں؟ میں نے تو ضد چھو کر جھوٹ بولا تھا تاکہ آپ… ہاں معلوم ہے مجھے، مگر وہ ایک جھوٹ مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گیا۔ مجھے لگا میرے بیٹے کے لیے تم ایک دم پرفیکٹ لڑکی ہو۔ واٹ؟ ان کی بات پر وہ بھونچکا سی رہ گئی تھی اور ایک دم سے شرما کر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے سب گھر والے بھی ایک ہفتے بعد کاشف الوی کو دیکھنے گئے تھے اور وہ اس کے گھر والوں کو بہت پسند آیا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ مسز زویا الوی کی اس رشتے میں مرضی نہیں ہے۔ مگر آج ان کا فون آ گیا تھا۔ امی تو بہت خوش تھیں اور بے قراری سے رات کا انتظار بھی کر رہی تھیں۔ رات کو وہ لوگ چلے آئے تھے منگنی کی رینگ، جوڑے اور ڈھیر ساری مٹھائی کے ساتھ۔ بخاری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میری بیوی مریم کو انگوٹھی پہنا دیں۔ جی بالکل شجاع صاحب، اب یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بخاری صاحب نے مسکراتے لہجے میں اجازت دے دی۔ مسز الوی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی پہنا دی، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ چلے بھائی صاحب اب جلدی سے شادی کی تاریخ بھی دے دیں تاکہ ہم اپنی امانت کو جلد سے اپنے گھر لے جائیں۔ اتنی جلدی نہیں بہن، ہمیں شادی کی تیاری کے لیے کچھ وقت تو دیں۔ شادی کی تیاری کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی صاحب سوائے پیاری سی بہو کے، مگر پھر بھی 2 ماہ تو ضرور لگیں گے۔ ہاں مگر نکاح اگلے سنڈے کو رکھ لیتے ہیں اور 2 ماہ میں جو تاریخ آپ کو مناسب لگے وہ دے دیں۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ دل تھا جو گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں رافعہ بھابی کے پاس چلی آئی تھی جو کھانا لگوانے کا انتظام کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، ارے لڑکی تمہیں کیا ہوا؟ منگنی کی اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر آئی ہو، جوڑا بھی بے حد خوبصورت ہے، تمہارا چہرہ تو خوشی سے سرخ ہونا چاہیے، یہ غم کی تصویر کیوں لگ رہا ہے؟ رافعہ بھابی آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ جس شخص کے ساتھ مجھے اپنی باقی کی تمام زندگی گزارنی ہے میں نے اس کی تصویر تک نہیں دیکھی، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ کاشف نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کاشف نے تمہیں بینک میں دیکھا تھا، اس نے تمہیں اوکے کیا، تب ہی تو وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ ہیں؟ وہ حیرانی سے رافعہ بھابی کو دیکھنے لگی تھی۔ کس قدر بیوقوف ہوں میں، اتنی چھوٹی سی بات میری عقل میں نہیں آئی، اس نے دل میں سوچا۔ باقی رہی تمہارے دیکھنے کی بات تو تمہیں زویا آنٹی سے کاشف کی تصویر مانگ کر دیتی ہوں، مگر میرا یقین کرو وہ آصف سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہے، بہت بولتا ہے، بہت زیادہ شوخ و شنگ ہے۔ ہم جب اسے دیکھنے گئے تو ہم سب سے یوں ملا تھا جیسے ہم سب کو وہ برسوں سے جانتا ہو۔ تم دیکھنا ہم سب کی طرح وہ تمہیں بھی بہت پسند آئے گا، رشک کرو گی تم اپنی تقدیر پر۔
مریم اگر تم پورے 10 منٹ پہلے آ جاتی تو کاشف الوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، کیونکہ وہ حنان کو لینے آیا تھا۔ حنان کی کمپنی کا مالک کاشف کا دوست ہے۔ کاشف بی ای کرنے کے بعد ایم ایس کرنے کینیڈا گیا تھا۔ حنان کی کمپنی کے مالک نے بھی ایم ایس کینیڈا سے کاشف کے ساتھ ہی کیا ہے۔ کاشف بتا رہا تھا کہ نہ صرف حنان کی پروموشن ہو جائے گی بلکہ کمپنی کی طرف سے حنان کو گاڑی بھی بہت جلد مل جائے گی۔ تمہاری شادی کی تیاری کرنے کے لیے رکشہ ٹیکسی کے پیچھے خوار نہیں ہونا پڑے گا، رافعہ بھابی پورے جوش سے بتا رہی تھیں۔ ویسے بھابی آپ کو تو معلوم ہے میرے اسکول سے آنے کا یہی وقت ہے، آپ کسی بہانے سے 10 منٹ اور روک لیتی۔ وہ مسمسی صورت بنا کر بولی، یار مریم میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی مگر وہ رکا ہی نہیں، چائے تک نہیں پی، کہہ رہا تھا اسے دیر ہو جائے گی۔ پھر حنان تیار کھڑے تھے۔ اب حنان کے سامنے میں اسے یہ تو کہنے سے رہی کہ رک جاؤ، میری نند تمہیں دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ رافعہ بھابی آنکھوں میں شرارت بھر کے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تخت پر مضطرب سی بیٹھ گئی تھی۔ بھابی آپ نے تصویر بھی نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی تھی، کہہ رہا تھا میں بھول آیا ہوں، 1-2 دن میں دے جاؤں گا۔ کب دے جائیں گے؟ پرسوں سنڈے کو تو ہمارا نکاح ہے۔ وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی اور پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات کے لیے روٹیاں ڈال رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ وہ آنچ ہلکی کر کے فون سننے چلی آئی تھی۔ ہیلو، آداب، دوسری طرف سے شوقی سے کہا گیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ جی کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حنان ہے گھر پر؟ نہیں جی، حنان بھائی تو نہیں ہے، مگر مجھے تو بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آئیں گے میں بتا دوں گی، آپ اپنا نام بتا دیں۔ حنان سے کہنا کاشف الوی کا فون آیا تھا، کہہ دیں گی نا؟ وہ یکدم ہوش میں آئی، فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہیں گی؟ دوسری طرف سے شوقی سے پوچھا گیا۔ یہی کہ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دوسری طرف وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، پھر بولا، کیا میرا نام بہت مشکل ہے جو لیا نہیں جا رہا؟ نہیں تو؟ وہ گھبرائی۔ میں نے سنا ہے آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں تو، میں تو صرف تصویر۔ وہ ایک بار پھر بوکھلا گئی۔ تصویر چھوڑے، میں خود آ جاتا ہوں، جی بھر کے دیکھ لیجیے گا مجھے۔ نہیں نہیں پلیز گھر پر مت آئیے گا۔ وہ بدحواس سی ہو گئی۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں اور آپ مہمان کو گھر آنے سے روک رہی ہیں مریم۔ میں گھر میں اکیلی ہوں اس لیے منع کر رہی ہوں، ابو یا حنان بھائی ہوتے تو میں منع نہ کرتی۔ اس کے شرمندہ کرنے پر وہ روحانسی ہو کر بولی، آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ویسے سب گھر والے آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ وہ کل نکاح ہے نا، اسی کی تیاری کے سلسلے میں۔ وہ بولتے بولتے شرم سے ایک بار پھر لب دبا گئی۔ آپ نے بی اے بی ایڈ کے بعد جاب کیوں کی؟ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ امی کو میرا یونیورسٹی جانا پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، یہی بات امی کو پسند نہیں تھی۔ تم پر تو آنٹی کو مانو اعتماد ہونا چاہیے۔ جی، وہ حیران ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ میں روٹیاں ڈال رہی تھی۔ آپ روٹی گول بناتی ہیں یا چکور؟ اسے لگا وہ گھنٹوں اس سے باتیں کر سکتا ہے۔ وہ کب سے اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا میں نے پھر کوئی مشکل سوال کر دیا ہے جو آپ خاموش ہو گئی؟ ویسے مجھے گول روٹی پسند ہے، آپ کو کیسی روٹی بنانی آتی ہے؟ اسے محسوس ہوا تھا دوسری طرف وہ مسکرا رہا تھا۔ گول ہی آتی ہے اور مجھے روٹیاں ڈالنی ہے، دیر ہو رہی ہے اس لیے، اللہ حافظ۔ 1 منٹ مریم۔ وہ فون رکھتے رکھتے رک گئی۔ نکاح کے بعد رافعہ اسے تھام کر اسٹیج پر لائی تھی، پھر سے اس شخص کے پہلو میں بٹھاتے ہوئے شرارت سے بولی، لو دیکھو اپنے شریک سفر کو اور مجھے بتاؤ کیا ہماری پسند واقعی لاجواب نہیں ہے؟ اس نے ذرا سی گردن تیچی کر کے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس سے ابھی 15 منٹ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ جو چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی، پلکیں جھپکائے بغیر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں گول رہ گئے تھے، دل پہلو میں اچانک قید ہو جانے والے پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا تھا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا اس کی تقدیر نے اس کے ساتھ؟ دیکھیں پلکوں کو جھپکائیں کیونکہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہے، اب تو ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، مجھے بعد میں جی بھر کے دیکھ لیجیے گا۔ کاشف الوی ذرا سا اس کی طرف جھک کر شرارت سے مسکراتا ہوا بولا۔ وہ یکدم ہی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے نہ صرف پلکوں کو جھپکایا بلکہ بے اختیار چہرے کا رخ رافعہ بھابی کی طرف کر کے ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی تھام دیا۔ کیا ہوا مریم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رافعہ بھابی اس کے سر پڑتے ہاتھوں کو محسوس کر کے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رافعہ بھابی آنسوؤں کا گولا اس کی حلق میں پھنس گیا تھا اور اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ رافعہ بھابی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز مجھے اندر کمرے میں لے چلے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے بہت مشکلوں سے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے دھکیلا۔ آصف جا کر اپنی مما سے کہو کہ وہ آ کر رسمیں ادا کر لیں، مریم کا صبح سے بی پی لو ہے اور مجھے لگ رہا ہے مزید لو ہو گیا ہے۔ رافعہ بھابی نے کہا
کاشف الوی بھی اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشانی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسٹیج پر زویا آنٹی کے ساتھ ان کے رشتہ دار خواتین بھی چلی آئیں۔ پہلی رسم زویا آنٹی نے کی، پھر ایک کے بعد ایک ان کے رشتہ دار خواتین کرنے لگیں۔ مٹھائی سے اس کا دل بری طرح خراب ہوا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب اسے کیا ہو جائے گی۔ اس نے رافعہ بھابھی کا ہاتھ تھاما۔ پلیز بھابھی، ان لوگوں سے کہیں بس کریں، میرا سر چکرانے لگا ہے۔ بس 10 منٹ اور میری جان، ورنہ یہ لوگ برا مان جائیں گے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی مگر اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی مگر جب اسے روکنے میں ناکام رہی تو منہ نیچے کر کے جھکی تھی اور دوسرے ہی پل اسے کہہ ہو گئی۔ کہہ ہونے سے نہ صرف اس کا اپنا لہنگا بلکہ قریب بیٹھے کاشف الوی کے جوتے اور پینٹ بھی خراب ہوئی تھی۔ اسٹیج پر یکدم ہلچل مچ گئی تھی۔ کاشف الوی بھی گھبرا کر یکدم کھڑا ہوا تھا۔ رافعہ، اسے اندر روم میں لے کر چلو، اور کاشی تم ذرا کسی اچھے سے ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ زویا آنٹی نے اسے تھام کر صوفے سے اٹھایا، پھر رافعہ بھابھی اور زویا آنٹی سے تھام کر روم کے اندر لے آئیں۔ رافعہ، اس کی طبیعت اتنی خراب تھی، تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اوپر سے سب خواتین اسے مٹھائی کھلاتی رہیں، اس کی طبیعت تو خراب ہونا ہی تھی۔ زویا آنٹی نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آنٹی، اگر رسم روکتے تو آپ کے گھر کی خواتین برا مانتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھ سے تو کہتی۔ اس کا بی پی صبح سے لو تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رافعہ بھابھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی روم میں اس کی امی چلی آئیں۔ وہ ماں کے کاندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نظر اس کے نصیب کو لگ گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتی انہیں جسے وہ لوگ اچھا اچھا کہہ رہے ہیں، وہ شخص تو ایک برا انسان ہے۔ یہ ایک ایسا جیون ساتھی چنا تھا انہوں نے اس کے لیے۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ ابھی رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے تیری جو یوں رو رہی ہو۔ اس کی امی بوکھلا کر اسے چپ کرانے لگی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ اور خواتین بھی جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تب ہی حنان کے ساتھ ڈاکٹر اندر چلا آیا، پھر اس کا چیک اپ کر کے بولا، پلیز آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں کیونکہ ان کا بی پی بے حد لو ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، یہ سو جائیں گی۔ مگر ڈاکٹر صاحب، اسے اچانک ہوا کیا ہے؟ اس کی ماں حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ بی پی تو اکثر اس کا لو ہو جاتا ہے مگر یوں الٹیاں تو کبھی نہیں لگیں۔ مجھے لگتا ہے انہیں شدید ذہنی دھچکا لگا ہے جو ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہوا ہے۔ شدید ذہنی دھچکا؟ سب لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے اور دروازے میں کھڑے کاشف الوی نے اذیت سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ اسے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر جھٹکا لگے گا مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس کی اتنی حالت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ کاشی، چلو آصف تمہارے کپڑے اور جوتے لے آیا ہے، چل کر بدل لو۔ شجاع الوی اس کے قریب کھڑے اسے مخاطب تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل دیا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ سب لوگ میرج ہال سے بخاری ہاؤس چلے آئے تھے۔ مریم کو ہوش آ گیا تھا۔ سب لوگ اس سے مل کر اب سکون سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رافعہ بھابھی سب کو چائے دے کر خالی ٹرے اٹھائے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ بھابھی، میں صرف 10 منٹ کے لیے مریم سے ملنا چاہوں گا۔ دیکھو کاشف، برا مت ماننا، ہمارے گھروں میں یوں لڑکی لڑکی کا آپس میں ملنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی اس سے ملنے کی ضد نہ کرتا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو بے شک آپ میرے ساتھ۔ یار کاشف، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ حنان نے اس کی کمر پر ایک تھپ رسید کی، پھر اس کا رخ موڑ کر بولا، وہ جو سامنے کمرے کا دروازہ ہے وہ مریم کا ہے، جاؤ جا کر مل لو تم مجھ سے۔ حنان، اگر امی ابو کو پتہ چلا تو ان کو برا لگے گا۔ بیوی ہے وہ، اب اس کی ان لوگوں کا نکاح ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پریشانی تو ہوگی۔ تم جاؤ کاشف، مل لو اس سے جا کر، حنان نے کہا۔ تھینک یو سو مچ حنان، تم نے میری پریشانی کو سمجھا۔ اس نے حنان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر ممنونیت کے انداز میں دبایا۔ وہ جو آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی، پھر کاشف الوی کو اندر آتے دیکھ کر بوکھلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تکیے پر رکھے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اوڑھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ سبھی اس سے مل کر جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، اس لیے ایزی انداز میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو کمرے میں آنے سے پہلے نوک تو کرنا چاہیے تھا، اتنی بھی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ اس کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش شامل تھی۔ نوک کر کے غیروں کے کمرے میں جایا جاتا ہے؟ تم تو میری اپنی پرچھائی ہو، میرے وجود کا حصہ، میری ہم سفر، میری شریک سفر۔ لوگ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ وہ شرارت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کے غصے کو بالکل نظر انداز کر کے بہت سکون سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو جتا گیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو بہت اپنائیت سے چھوا۔
مریم کے وجود میں یکدم بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ اس کی اتنی جرت پر بوکھلا کر بیڈ کی دوسری طرف اتر کر کھڑی ہوگی۔ اپنی حد میں رہیں کاشف علوی، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ وہ غصے سے غر تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی حد کے اندر ہی ہوں، اپنی بیوی کے بیڈ پر بیٹھنا اور اس کی عیادت کرنا کوئی جرم نہیں، اور دوسری بات میں حنان سے اجازت لے کر ہی تمہارے کمرے میں آیا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے غصے کو نظر انداز کر کے نرمی سے بولا، اوہ وہ کیوں آپ کو اپنی سر آنکھوں پر نہیں بٹھائیں گے؟ آپ ہی کی وجہ سے تو انہیں اتنی بڑی پوسٹ ملی ہے، گاڑی ملی، اور کچھ عرصے بعد بنگلہ بھی مل جائے گا کمپنی کی طرف سے۔ ہے تو یہ سب آپ کی عنایت؟ آخر وہ کینیڈین کمپنی کا مالک آپ کا جگری دوست ہے۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مریم، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم میرے ساتھ ساتھ حنان کو بھی شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ میں تمہاری عیادت ہی نہیں، تمہارے شک اور غلط فہمی کو بھی دور کرنے یہاں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی آپ پر، مجھے تو یقین ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 3 بار اس لڑکی کو آپ کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی چکر تو ہے آپ دونوں کے درمیان۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی، کوئی چکر نہیں ہے ہم دونوں کے درمیان، اور وہ لڑکی نہیں، عورت ہے، شادی شدہ عورت، 2 بچوں کی ماں، اپنی ساس اور نند کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا شوہر آفس کانٹریکٹ کی طرف سے 5 سال کے لیے ناروے گیا ہوا ہے۔ وہ میرے آفس میں میرے ماتحت کام کرتی ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بس اسی لیے میں اس کا خیال رکھتا ہوں تاکہ آفس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر اور بچوں کو دے سکے۔ اس کے شوہر کو اعتبار ہے مجھ پر۔ اچھا، وہ جو میرے اسکول کے قریب رہتی ہے، اس کے شوہر کو بھی آپ پر اعتبار ہے؟ کون؟ مسز راحیلہ ملک؟ دماغ تو درست ہے تمہارا، میری ماں کے برابر ہے وہ۔ انہیں جوڑوں کے درد کا مرض ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں تو میں کبھی کبھی انہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ ہنسی ہنس پڑی، پھر کاٹدار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، کوئی آپ کی ماں کے برابر ہے تو کوئی بہن، کسی کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، پورے جہاں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے آپ نے۔ ایک آپ ہی اچھے انسان ہیں اس دنیا میں، باقی سب تو بے ایمان ہیں نا؟ آپ کو کیا لگا آپ یہاں آ کر مجھے کہانیاں سنائیں گے اور میں یقین کر لوں گی؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بھی اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ اس پر اس کی گہری طنزیہ باتوں نے کاشف علوی کو بری طرح پتنگے لگائے تھے۔ وہ بھڑک کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں؟ سب جانتا ہے وہ میرے بارے میں۔ نہیں ہے مجھے حنان بھائی پر اعتماد، کیونکہ دولت اور عہدہ اچھے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ نفرت و حقارت سے اسے دیکھتی، اپنے زہریلے الفاظ کے تیر سیدھے اس کے دل میں اتار گئی تھی۔ وہ جی جان سے جل اٹھا تھا۔ مریم، جی تو کر رہا ہے ایک زوردار تماچا تمہارے منہ پر رسید کروں تاکہ تمہاری 14 طبق روشن ہو جائیں، دماغ کے سارے ڈھیلے پرزے اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں۔ جب تمہیں اپنے سگے باپ جیسے بھائی پر اعتبار نہیں رہا تو مجھ پر کیا خاک بھروسہ کرو گی؟ یوں کرو، میرے کردار کی تحقیق اور انکوائری کروا لو۔ کاغذ لاؤ، میں تمہیں ہر ایک کا ایڈریس لکھ کر دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے پین نکالا۔ وہ پلٹ کر وارڈروب سے اپنی ڈائری نکال لائی تھی، پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیں۔ اس نے ڈائری تھامے اپنے دل میں اٹھنے والی غصیلی لہروں کو دبا کر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا، مگر وہاں اس کے غصے کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے ڈائری پر جلدی جلدی کچھ لکھا، پھر ڈائری غصے سے اس کے قدموں میں پھینک دی۔ اگر اب بھی مجھ پر یقین نہ آئے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں ڈائیورس پیپرز بھجوا دوں گا۔ وہ غصے سے بڑا کھٹ کھٹ کرتا کمرے سے باہر گیا تھا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند بھی کر گیا تھا۔ اس نے پہلے دروازے کو اور پھر ڈائری پر موجود اس کی تحریر کو دیکھا جہاں وہ ناموں کے ساتھ ان لوگوں کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبرز لکھ کر دے کر گیا تھا۔ تو کاشف علوی صاحب، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے کردار کی خلاف گواہی دی تو آپ کیا میں خود آپ سے ڈائیورس لے لوں گی۔ وہ پرسکون ہو کر پلکوں کو موند گئی تھی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتی کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وہ دلہن بنی سیج پر گردن جھکائے بیٹھی تھی، دل بری طرح خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشف علوی کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ دل جو پہلے ہی معمول کی رفتار سے تیز دھڑک رہا تھا، اب اس کے قدموں کی آواز سن کے پہلے سے زیادہ بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے صوفے پر اپنا کوٹ اچھالا، پھر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم سے کپڑے بدل کر نکلا۔ اس کا سجا سنورا روپ اوپر سے حیرانی سے پھیلی لبالب پانیوں سے بھری سیاہ غلافی آنکھوں نے کاشف علوی کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اوپر سے کمرے میں گونجتا اس کی چوڑیوں کا شور اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹائے اس سے کڑوے لہجے میں بولا،
آج ساری رات یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ کیا کپڑے نہیں بدلو گی؟ نہ بدلنا چاہو وہ تو تمہاری مرضی، یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایک سرخ ڈبہ اس کے قدموں کے پاس اچھالا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے ڈبہ قدموں کے پاس سے اٹھایا تھا۔ چوڑیوں کا شور ایک بار پھر گونجا۔ مریم پلیز ان چوڑیوں کو اتار دو، اول تو مجھے ان کا شور بالکل پسند نہیں، دوسرے باہر سب لوگ ان کا شور سن کر سمجھیں گے کہ میں۔ اس کے ادھورے جملے نے بھی اس کے شریانوں میں خون کی رفتار کو تیز کر دیا تھا۔ کس اعلیٰ درجے کی بے مہری اور بیگانگی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ کیا کوئی دولہا پہلے ہی رات اپنی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ مانا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کی غلطی ایسی بھی ناقابل معافی نہیں تھی۔ وہ بری طرح کلس کر اپنا لہنگا چٹکیوں سے تھام کر بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ پھر جب واش روم سے باہر آئی تو نہ صرف کپڑے بدل چکی تھی بلکہ تمام زیورات اور چوڑیاں بھی اتار دی تھیں۔ اس نے تمام زیورات کو احتیاط سے بیڈ کی سائڈ والی دراز میں رکھا، پھر بیڈ سے تکیہ اٹھائے، ایک سلگتی نظر کاشف الوی پر ڈالی جو بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کر دینے والی دہک کر آتش فشاں ہو رہی تھی۔ اپنی توہین پر اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر تکیہ کارپٹ پر پٹکا تھا، پھر وہ خود نیچے لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کا بازو کاشف الوی کے مضبوط شکنجے میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گھسیٹا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے؟ سارا گھمنڈ ہاتھ میں تھما دوں گا، سمجھی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، معافی مانگنے اور معذرت کرنے کی بجائے نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری حسن پر مر مٹا ہوں؟ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ اس گھمنڈ کو بھی دل سے نکال دو کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا تو میں نے تم سے شادی کی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہارے وجود پر۔ اگر مجھے حنان کی دوستی کا پاس نہ ہوتا، تمہارے باپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا، تو قسم ہے مجھے اپنی ماں کی، جس طرح تم نے میری عزت، میرے وقار کی دھجیاں اڑائی، میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈائیورس پیپر تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا۔ وہ یکدم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑا تھا۔ مریم کا ایک لحظے کو جیسے سارا خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ خوف سے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس کی جلالی اور جارحانہ انداز پر لب بستہ سی بیٹھی رہ گئی۔ دیکھیے کاشف، پلیز مجھے غلط مت سمجھے۔ جس طرح آپ اپنی شریک حیات میں کسی قسم کی کجی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف جسٹ شٹ اپ مریم۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا۔ میرے مقابل آؤ گی؟ اب تم میری برابری کرو گی؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا، وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مردوں جیسی ہمت اور طاقت تو لاؤ، اپنے اندر مرد کی برابری کرو گی؟ وہ برہمی سے پھنکارا۔ ابھی بہت اکڑ رہی تھی نا، تنتنا دکھا رہی تھی نا مجھے، تو یہ لو۔ اس نے دھکا دے کر اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ یہی اوقات ہے تمہاری، نیچے سو۔ خبردار اگر میرے بیڈ پر قدم بھی رکھا، اور ہاں اب جا کر بے شک ساری دنیا کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ پہلی رات ہی کیا سلوک کیا ہے۔ ہے ہمت تم میں بتانے کی؟ صبح میں خود سب کو بتاؤں گا۔ احساس اذیت اور احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی بیچارگی پر اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر کو جھٹکتی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی جو بے آواز بہہ رہے تھے۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت کو برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ واقعی اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ انگلیوں کو مروڑتی، پوری طرح سلگتی، کتنی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی تھی، پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی تھی کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو کئی دنوں کی تھکی ہوئی تھی، جانے وہ رات کی کس پہر سوئی تھی کہ صبح اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب زویا آنٹی نے اس کا کاندھا تھام کر اسے جگایا۔ چلو بیٹا اب اٹھ جاؤ، صبح کے 11 بج رہے ہیں، تمہارے گھر سے فون بھی آ گیا ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ویسے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا آنکھوں میں رت جگہ کا خمار ہے؟ زویا آنٹی شرارت سے مسکرائیں۔ وہ کھلا کر تکیے پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھتی وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ تو رات نیچے، پھر بیڈ پر کس طرح؟ جس بات کو سوچ کر وہ ساری رات پریشان اور روتی رہی، وہی بات وہ کس خوبصورتی سے چھپا گیا تھا۔ بیڈ پر قدم نہ رکھنے کا حکم دے کر اب زویا آنٹی کے کمرے میں آنے سے پہلے خود ہی اس کو بیڈ پر منتقل کر کے خود کمرے سے جا چکا تھا۔ کاشف الوی، آپ اس بات کو سب سے چھپائیں گے کہ ہم دونوں کے درمیان؟ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لے کر زویا آنٹی کو دیکھا۔
کاشف بتا رہا تھا رات کو تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے تمہیں صبح نہیں اٹھایا، مجھے بھی منع کیا، مگر اب تمہارے گھر سے فون آ گیا ہے، اس لیے جلدی سے نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپا کر مسکرائیں، کپڑے اسے تھما کر باہر کی طرف بڑھی تھی اور وہ بھی کپڑے اٹھا کر واش روم میں جلدی سے گھس گئی تھی۔ پھر رات کو وہ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ سب سے نارمل انداز میں ملا، رافعہ بھابھی اور آصف کی چھیڑ چھاڑ پر اونچے اونچے قہقہے لگائے، حنان بھائی کے ساتھ باتیں کرتا تقریب میں شامل ہر فرد سے فردن فردن ملتا رہا۔ وہ کہیں سے بھی تو اسے رات والا ظالم و جابر کاشف علوی دکھائی نہیں دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کو سب ٹھیک ہے کا یقین دلانے میں اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی بار آنکھوں میں آنسو مچلے، کتنی ہی بار وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی، اور فوٹو سیشن کے دوران پوز بناتے ہوئے وہ جب اس کے قریب ہوتا تو وہ کئی بار بوکھلا گئی تھی، جگہ جگہ وہ اسے ٹوکتا رہا، منہ کیوں بنا رکھا ہے، تھوڑا مسکراؤ، نظریں پھاڑ کے مجھے کیا دیکھ رہی ہو، پلکوں کو جھکاؤ، اور اسے لگا وہ بہت بڑا اور منجھا ہوا اداکار ہے۔ اسے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دقت اور مشکل پیش نہیں آئی تھی، سب گھر والے ہی اس سے پیار محبت سے پیش آتے تھے، بقول زویا آنٹی کے انہیں تو ایک زمانے کے بعد اپنی پیاری سی بیٹی مل گئی ہے۔ ڈیڈ تھے جو ابو کی طرح اسے شفقت اور نرمی سے بات کرتے تھے، آصف تھا جو ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا۔ سچ مریم بھابھی، آپ کے آنے سے تو ہمارے گھر میں روشنی ہو گئی ہے، میری بہن ہوتی تو وہ آپ کی طرح میرا خیال رکھتی، میرے منہ سے نکلا نہیں کہ میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہاں وہ آپ کی طرح کچن کی طرف دوڑ لگاتی۔ اگر کاشف کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو وہ بھی جیسے میں حنان بھائی کو چھوڑ کر آئی ہوں ویسے وہ بھی تمہیں چھوڑ کر سسرال چلی گئی ہوتی۔ کیا بات ہے، آج حنان بھائی یاد آ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اداسی سے مسکرائی، چلیں آپ کے گھر ہو کر آتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، نہیں آج نہیں کل چلیں گے، اگر گھر یاد آ رہا ہے تو چلی جاؤ مریم، جا کر مل آؤ، وہ لوگ بھی تمہارے لیے اداس ہو رہے ہوں گے۔ وہ زویا آنٹی کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ ایک ماں کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی تھی، صرف کاشف علوی تھا جو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے تو یوں پوز کرتا جیسے اس کے ساتھ بہت اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، مگر تنہائی ملتے ہی وہ بالکل اجنبی بن جاتا تھا۔ رات کے کھانے پر سبھی جمع تھے جب وہ ڈیڈ سے بولی، آج میری آخری چھٹی تھی، کل سے مجھے اسکول جوائن کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں میں اسکول جوائن کروں یا… وہ کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کے پاس کھڑی اس کے کل کے لیے کپڑے نکال رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا جب ہی انکار کر دیتے، تم اچھی طرح جانتی ہو میں تم سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، بحث مت کرو مجھ سے۔ وہ کندھے جھکا کر بیڈ پر بیٹھ کر فائل دیکھنے لگا۔ کاشف، کیا آپ ساری زندگی مجھ سے یوں ناراض رہیں گی؟ وہ بری طرح چڑ سی گئی۔ دیکھو مجھے اس فائل کو دیکھنا ہے، بہت اہم ہے یہ میرے لیے، اس لیے شور مت کرو۔ کاشف بھائی، حنان بھائی آئے ہیں۔ آصف دروازے سے ہی اطلاع دیتا واپس مڑ گیا تھا۔ کاشف اٹھ کر یوں بھاگا تھا جیسے برسوں پرانا دوست آیا ہو، ابھی تو وہ اسے کہہ رہے تھے اس کے لیے یہ فائل اہم ہے۔ جب وہ چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ دونوں ہی ٹیبل پر رکھی گلابی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھو حنان، تم نے اس جگہ غلطی کی ہے، اس اہم پوائنٹ کو بھی نظر انداز کر کے، اور دیکھو اب اس مسئلے کو یوں حل کر لو۔ تو واقعی جینیس ہے یار، میں پچھلے 3 دن سے اس فائل پر سر کھپا رہا ہوں، تم نے یہ مسئلہ 15 منٹ میں حل کر دیا۔ سچ، اگر تو نہ ہوتا تو میں اس پوسٹ پر کام کر ہی نہ سکتا، کئی مسئلوں کے حل کے لیے مجھے تم سے مدد لینی پڑتی ہے۔ یار حنان، لوگ تو پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ پوسٹ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دلائی ہے، حالانکہ مجھے جوزف نے کہا تھا اسے ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے، میں نے تمہارا نام لے لیا۔ اتفاق کی بات ہے تم اس کمپنی میں ہی کام کرتے تھے، مگر اب تمہاری باتیں لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیں گی۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا اس پر گہری چوٹ کر گیا تھا، چائے کا کپ تھماتے اس کا ہاتھ بری طرح کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا، وہ گھبرا کر پلکیں جھپکا گئی تھی۔ کون کہتا ہے ایسا؟ مجھے اس کا نام بتاؤ، سالے کو اتنی گالیاں دوں گا کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ وہ خفت سے بری طرح سرخ ہو گئی اور کاشف علوی کا قہقہا کمرے کی چھت کو پھاڑ رہا تھا۔ تو سچ مچ گالیاں دے گا اسے؟ ارے میں تو اس کمینے کی ٹانگیں ہی توڑ دوں گا، تم نام تو بتاؤ اس کا۔ بھائی گھر میں سب لوگ ٹھیک تو ہیں؟ وہ شرمندگی سے اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں کاشف۔ سچ یار، تم تو ہمارے گھر کی ساری رونق ہی سمیٹ لائے، ہمارے گھر میں تو ایک دم سناٹا ہو گیا ہے۔ کیوں، وہ جو تیرے 2 سپوت ہیں وہ شور نہیں کرتے؟ منہ پر ٹیپ لگائے رکھتے ہیں کیا؟ تو نہیں سمجھے گا، تیری کوئی بہن نہیں ہے۔ یار مجھے کبھی ارمان تھا کہ میری بھی کوئی بہن ہوتی، مگر اب یہ ارمان نہیں رہا، کیونکہ اگر تم اپنے بارے میں مریم کے خیالات جان لو تو… کیا مطلب ہے تمہارا؟ حنان نے چونک کر اسے دیکھا۔
مریم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے سہم کر ہراساں نظروں سے کاشف کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ خوشی سے بے ہوش ہی ہو جاؤ گے، پھر بقول تمہارے بہن کو رخصت کرتے ہوئے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو بچ گیا اس تکلیف سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ہاں مگر یار کاشف، اس کی وجہ سے تو مجھے تم جیسا دوست نما بھائی ملا۔ میرا ارمان پورا ہو گیا کہ میرا بھی کوئی ایک اور بھائی ہوتا۔ میری پیدائش کے 4 سال بعد میرا ایک بھائی پیدا ہوا تھا۔ وہ 1 سال کا تھا جب اسے ٹائیفائڈ ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی وفات کے 4 سال بعد مریم پیدا ہوئی۔ یہ مجھ سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، مگر میں نے اسے بہن سے زیادہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا۔ خوش نصیب ہے مریم جسے تم جیسا اچھا جیون ساتھی ملا۔ کیا معلوم یار حنان، تمہاری بہن اس سے الٹ سوچتی ہو۔ کیا مطلب؟ حنان ایک بار پھر چونکا۔ حنان یہ مجھ سے کئی دنوں سے میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، میں اسے ٹال رہا تھا۔ اب تو یہ مجھے ظالم، جابر و نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگی۔ ویسے تو میں سوچ رہا تھا کل آفس سے جاتے ہوئے اسے چھوڑتا جاؤں، مگر اب تم آئے ہو تو اسے ساتھ لے جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد یہ پھر مجھ سے جھگڑا کرے گی۔ نہیں یار، مریم تو بہت صابر لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ تم سے جھگڑا کرے گی۔ مذاق کر رہے ہو تم اسے اتنا معصوم سمجھتے ہو؟ ویسے یہ اتنی معصوم ہے نہیں۔ وہ جس طرح حنان بھائی کے سامنے اس پر گہری طنزیہ گفتگو کر رہا تھا، اس کا زمین میں دفن ہو جانے کو جیل چاہ رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ ویسے کاشف تم واقعی گریٹ انسان ہو۔ امی نے تو مجھ سے آتے آتے کہا بھی تھا کہ آتے ہوئے مریم کو لیتے آنا، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مریم آئندہ میں کاشف کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ تم نے جھگڑا کیا ہے۔ اب جاؤ اور جا کر تیار ہو کر آ جاؤ۔ حنان بھائی خفا خفا سے بولے تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور وہ لب بھینچ کر اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر سر کو جھٹک کر حنان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بے شک تم اس کے بھائی ہو، مگر اب وہ میری بیوی ہے، تمہیں اسے یوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ میکے جا کر رہنا تو اس کا حق ہے۔ حنان کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ مجھے تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے، تم ہر کسی کا خیال رکھتے ہو۔ وہ تو پھر تمہاری بیوی ہے، فکر مت کرو، جاتے ہوئے اسے آئس کریم کھلا کے لے جاؤں گا، موڈ ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ اسے میکے آئے پورے 12 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک بار زویا آنٹی آصف کے ساتھ اسے ملنے آئی تھی، مگر وہ جو اس کے تن من اور دھن کا مالک تھا، اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی، فون تک نہ کیا تھا، خود ہی زبردستی اسے میکے بھیج دیا تھا۔ آصف اسے لینے آ گیا تھا۔ آج بھی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ آپ کے شوہر صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ماما نے کہا ہے کہ میں جا کر لے آؤں، تو میں آ گیا آپ کو لینے۔ واٹ، کاشف کی طبیعت خراب ہے؟ کیا ہوا انہیں؟ پریشانی سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے بھابھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں معمولی زکام تھا جو بے احتیاطی کی وجہ سے بخار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جا کر دیکھ بھال کریں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ گھر آئی تو زویا آنٹی کاشف کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی اس کی ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ اس کی حالت کو دیکھ کر بولی، ڈاکٹر آ کر دیکھ گیا ہے، انجیکشن لگا گیا ہے، ٹیبلٹ اور سیرپ بھی دے گیا ہے، اس لیے فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپ تھپا کر بولی، پھر کمرے سے جاتے ہوئے بولی، جب تک بخار کم نہ ہو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہنا۔ زویا آنٹی کے کمرے سے جاتے ہی وہ بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر اس کی پیشانی کو چھوا جو تیز بخار سے جل رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ پٹیاں رکھتی رہی، مگر بخار کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا۔ وہ تیز بخار میں پلکیں مونڈے پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالا، پھر اسے پکارا، کاشف پانی پی لے، مگر اس کے وجود میں ہلچل نہیں ہوئی۔ اس نے اس کا کاندھا ہلایا، کاشف پانی۔ اس نے اپنی گلابی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ذرا سا اٹھنے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ اس کا گرم انگاروں سے دہکتا وجود اس سے مس ہوتا، اس کے بدن میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس کے مضبوط فولادی وجود کو وہ ایک پل کو بھی اپنے کمزور بازو پر سنبھال نہیں پائی، سو اس کے ساتھ خود بھی بری طرح ڈول گئی تھی۔ اس کی کمر اور گردن کے نیچے اس کا بازو دب گیا تھا، وہ اس کے دہکتے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اپنا بازو اس کے مضبوط وجود کے نیچے سے نکالنے کی کوشش میں اس کے مزید نزدیک چلی آئی تھی، مگر تمام زور لگانے کے بعد بھی وہ اپنا بازو نہیں نکال پائی تھی۔ وہ اسی کوشش میں لگی تھی جب اس نے اچانک کروٹ اس کی طرف بدل کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ وہ بھونچ کاسی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہوش میں تھا یا مدہوش، وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ پرسکون نیند سو بھی گیا تھا، مگر اس کی نیند اڑا گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو دھیرے سے چھوا،
جو اب سرد ہو رہا تھا۔ اس کا نہ صرف وجود سر پڑ گیا تھا بلکہ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھ کر گہرا سکون کا سانس لیتے ہوئے پلکوں کو سکون سے موند کر سو گئی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے اپنے کمرے سے آ کر جوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو مما اس سے بولیں، کاشف تمہیں معلوم تھا نا کہ آج مریم کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے؟ مما میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری اہم میٹنگ، تمہاری میٹنگ اس بچے سے زیادہ اہم نہیں تھی؟ اس نے چونک کر غصے سے تنے مما کے چہرے کو دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر بولا، میں نے مریم سے کہا تھا وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائے۔ وہ میرے ساتھ تو تب جاتی نا جب میں گھر پہ ہوتی۔ میں تو بازار گئی ہوئی تھی اور جب آئی تو ڈاکٹر شکیلہ کی او پی ڈی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مجھے انہیں کال کر کے گھر سے بلانا پڑا کیونکہ مریم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ درد سے رو رہی تھی۔ جانتے ہو ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا؟ تمہاری ذرا سی بے پرواہی اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ اس نے تمہیں کال کی اور تم نے اس سے کہا کہ تم میٹنگ میں مصروف ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے اور تمہیں اس کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ آئی ایم سوری مما، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ وہ ان سے فوراً ہی معذرت کر گیا تھا۔ چاول اس کی حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ کاشف تمہارے آفس میں کسی قسم کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں تو ڈیڈ، تو پھر آج کل تم اتنے الجھے ٹینشن میں کیوں رہنے لگے ہو؟ تمہیں تو آج کل بے حد خوش ہونا چاہیے۔ باپ بننا کوئی کم اعزاز کی بات تھوڑی ہے۔ آج کل ایک ننھے سے وجود کا تصور تو اس کے وجود کو بھی گدگدا جاتا تھا۔ گلابی ننھا سا وجود جو اسے پیار سے پاپا کہہ کر پکارے گا۔ وہ مریم کی خالی کرسی کو دیکھنے لگا۔ جب سے اس کی پریگننسی کی خبر سب کو ہوئی تھی وہ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ وہ مشکل چاول ختم کر کے کرسی سے اٹھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مریم صوفے پر بیٹھی بچوں پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تم نے مجھے کال کی تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور مما گھر پر نہیں ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی میٹنگ مجھ سے زیادہ اہم تھی، مگر میرا بچہ میری میٹنگ سے زیادہ اہم تھا میرے لیے۔ اچھا، مگر ہوگا تو وہ میرے ہی وجود کا حصہ۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ یکدم اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ مریم نے اٹھ کر بیڈ پر کچھ بچوں کی تصاویر کو پھیلایا۔ یہ آج مما لائی تھیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے اسے فریم کروا لائیں۔ تمہیں جو پسند ہے وہ نکال دو، میں صبح فریم کروا کر لا دوں گا۔ مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ اس نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس آپ ہے۔ میں چاہتی ہوں میرا بچہ بالکل آپ جیسا ہو، ہینڈسم، خوبصورت اور ذہین۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بے باک اور نرجر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ خوبصورتی بھی عطا کر دی تھی۔ عجیب سا ہو رہا تھا اس کا وجود، گلاب۔ وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ میں نے تم سے 10 بار کہا ہے اس دن میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا شکوہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی شوخی سے مسکرائی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا بستر بچھاؤ۔ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ جتنا یہ کمرہ اور یہ بیڈ آپ کا ہے نا اتنا ہی ان سب پر میرا بھی حق ہے۔ ہمت ہے تو دھکا دے کر گرائیں بیڈ سے۔ وہ اس کے انداز پر بری طرح تپ اٹھا تھا۔ اسی وقت اسے الٹی آ گئی تھی۔ اس کی گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ جو صدا کا نرم دل اور نرم مزاج تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو جان کر بری طرح شرمسار ہوا تھا۔ اس لیے اسے تھام کر بیڈ پر لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا سہارا، مگر اگلے ہی پل وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس نے زبردستی اسے تھام کر بٹھایا، پھر روم فریج سے جوس کا گلاس نکال لایا۔ مریم، اسے پی لو، تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ مجھے نہیں پینا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے پی لو۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اس کے پسینے سے شرابور وجود کو دیکھا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مریم نے غصے سے گلاس پر ہاتھ مارا تھا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کرچی ہو گیا تھا، مگر دوسرا ہی لمحہ قیامت کا آیا تھا۔ کاشف الوی کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی، پھر دوسرے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے تھام کر اپنے گالوں تک لائی۔ ماریں
مارے نا رک کیوں گئے؟ بہت غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر؟ تو آج سارا غصہ ساری وحشت اتار لے مجھ پر، مگر خدا کے لیے کاشف اپنی اس بے رخی کو ختم کر دیں۔ آپ کی بے رخی مجھے لمحہ لمحہ پل پل مارتی ہے۔ کاشف کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا۔ بہت عرصے بعد مریم پر وہی پرانا رنگ چڑھا تھا جس رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچ کر اپنے ہاتھ اس کے گالوں سے دور کیے۔ سب لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، مگر جو شخص اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی غلطی کو معاف نہ کرے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہاری اس چھوٹی سی غلطی نے ہی میرے آفس میں بنائی 4 سال کی عزت وقار کا جنازہ نکال دیا۔ تم اقصیٰ جمال الراحلہ ملک کے گھر گئی، مگر تم میرے آفس کیوں آئی اور شکیل رضوی سے میرے بارے میں معلومات کیوں حاصل کی؟ اقصیٰ جمال الراحلہ ملک سے مل کر صبر نہیں آیا تمہیں؟ غصے سے اس کے دونوں آہنی ہاتھ گرم سلاخوں کی طرح اس کے کاندھے پر جم سے گئے تھے۔ نہیں، میں آپ کے آفس نہیں آئی تھی، نہ ہی میں کسی شکیل رضوی کو جانتی ہوں، نہ میں نے اس سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بکواس مت کرو، اب جھوٹ مت بولو۔ اس دن شکیل رضوی کے پاس بیٹھی تم کیا کر رہی تھی؟ اس دن اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس دن میں آپ کے آفس نہیں آئی تھی۔ رافعہ بھابی مجھے یہ کہہ کر اس دن آپ کے آفس لے کر آئی تھی کہ حنان بھائی آپ کے آفس میں ہیں، ہمیں جیولر سے زیورات لینے تھے۔ رافعہ بھابی جیولر کے پاس اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا راستے سے آپ کو اور حنان بھائی کو لے لیں گے، آپ کو آپ کی پسند کے شادی کے کپڑے بھی دلا دیں گے اور جیولر سے زیورات بھی لے لیں گے۔ میں نے رافعہ بھابی کو منع بھی کیا تھا مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں، آپ کو شاپنگ کروا دیں میں پھر کسی دن، مگر رافعہ بھابی مانی ہی نہیں۔ کہنے لگی مائیوں میں 2 دن باقی ہیں۔ میں مجبوراً ان کے ساتھ چلی آئی۔ رافعہ بھابی رکشے سے اتر کر مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر آپ دونوں کو بلانے آپ کے آفس چلی گئیں۔ میں تو حنان بھائی کی کار سے ٹیک لگائے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی کہ مسز راحیلہ ملک چلی آئیں۔ میں نے تو انہیں بہت منع کیا، مگر وہ میرا ہاتھ کھینچتی مجھے اندر لے گئیں، بولی کہ جب یہاں تک آئی ہو تو اندر بھی آؤ۔ کاشف کیا کہے گا؟ میری بیوی کو میرے آفس کے باہر کھڑا دیکھا اور اندر نہیں بلایا، پھر مجھے اس شخص کے پاس بٹھا کر خود جانے کہاں چلی گئی؟ میں تو اس انتظار میں تھی کہ شاید وہ آپ لوگوں کو بلانے گئی ہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد میں اس شخص سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا آفس کدھر ہے؟ اتنی دیر میں آپ لوگ چلے آئے۔ رافعہ بھابی آتے ہی مجھ پر برسنے لگی کہ وہ مجھے باہر انتظار کرنے کا کہہ کر آئی تھی، میں اندر کیوں آئی اور میں آپ کی وجہ سے خاموش رہی، مگر قسم سے میں نے اس شخص سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو مریم۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ سے کاشف؟ وہ جھنجھلا کر چلائی۔ ہاں، میں اکثر جمال کے گھر ضرور گئی تھی، اس نے اور اس کی ساس نے آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی۔ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ شاید آپ نے اس سے کہا ہو کہ میں اس کے گھر آؤں گی۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس دن اسکول سے واپسی پر میں راحیلہ ملک کے گھر چلی گئی۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ راحیلہ ملک ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہی راحیلہ ملک ہوں۔ میں بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے سچ کہا تھا، وہ آپ کی ماں کے برابر ہیں، اس لیے میرے اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اور میں باہر سے ہی چلی آئی۔ وہ مجھے آوازیں دیتی ہی رہ گئی۔ تم راحیلہ ملک کے گھر کے اندر نہیں گئی؟ نہیں، مگر راحیلہ ملک نے تو اس سے کہا تھا کہ مریم ان کے گھر پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کر گئی ہے۔ وہ جب شش و پنج میں پھنس کر رہ کیا تھا؟ کون جھوٹ بول رہا ہے، مریم یا راحیلہ ملک؟ تم میرے آفس آئیں تو اس دن راحیلہ ملک سے تمہاری کیا باتیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہیں کہ میں ان کے گھر کیوں آئی تھی، ان کے گھر آئی تو باہر ہی سے کیوں چلی گئی؟ پھر ان کے گھر کا پتہ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ ان کے بے حد اصرار پر میرے منہ سے نکل گیا کہ میں سمجھی تھی کہ آپ بھی اقصیٰ جمال کی طرح جوان اور خوبصورت ہیں۔ واٹ؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی کاشف، مجھے معاف کر دیں۔ دماغ خراب ہو گیا تھا تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ مجھے اتنی باتیں سنا رہی تھی۔ تمہاری بیوی نفسیاتی مریضہ ہے، تم پر بھروسہ نہیں کرتی، ہر ایک سے تمہارے بارے میں پوچھتی اور معلومات اکٹھا کرتی ہے۔ شادی کے بعد کبھی تم پر بھروسہ نہیں کرے گی، ہمیشہ تمہارے کردار کو شک کی نظروں سے دیکھے گی۔ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ اس نے پلکوں کو مونڈا تھا۔ وہ کیوں اس کی ازدواجی زندگی میں آگ لگاتی رہیں؟ کیوں اسے مریم کے خلاف بھڑکاتی رہیں؟ انہوں نے کیوں مریم کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھایا؟ وہ تو ہمیشہ ان کے کام آیا تھا، انہیں ماں کا درجہ دیتا آیا تھا، پھر کیوں؟ وہ پلکیں موندے اس پھر کیوں کے درمیان چکرانے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی رہتی تھی وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہیں۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر بھی ناسمجھ بن جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے پردہ ہی نہیں ہٹا تھا، دل پر بڑا بوجھ بھی سرک گیا تھا۔ ہاں، وہ چاہتی ہوں گی وہ مریم کو چھوڑ کر ان کی بیٹی۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ اس نے دل ہی دل میں راحیلہ ملک کو بے شمار گالیوں سے نوازا۔
بعض لوگ واقعی آستین کا سانپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چاہے کتنا ہی اچھا سلوک کرو مگر ان کا کام ہوتا ہے ڈسنا۔ شکر ہے انہوں نے صرف مجھے مریم کے خلاف بھڑکایا، مریم کے پاس آ کر میرے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا، ورنہ اس نے پلکوں کو کھول کر دیکھا جو پاس کھڑی جوس کے ڈبے سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر بیڈ سے اٹھا اور پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر چوڑیوں کے ڈبے سے سرخ سرخ چوڑیاں نکال کر اس کی کلائی تھام کر اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ حیرانی سے اسے چوڑیاں پہناتے دیکھ رہی تھی۔ کیوں پہنا رہے ہیں؟ آپ کو برا لگتا ہے ان کا شور؟ مگر مما تمہیں ڈانٹتی ہیں نا، تم سے کہتی ہیں نا چوڑیاں پہن کر رکھا کرو۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اسے چوڑیاں پہنائیں۔ میں نے کہہ دیا ہے انہیں مجھے چوڑیاں کا شوق نہیں، اب نہیں ڈانٹیں وہ مجھے۔ وہ گہرے دکھ سے اسے دیکھتی مڑی، پھر بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھنے لگی تھی۔ اس کی چوڑیوں کا شور کمرے میں گونجا تھا۔ وہ بستر سے نیچے ہی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم، اگر میں تم سے کہوں وہ سارے لمحے، وہ سارے پل جو میری وجہ سے تم نے اذیت میں گزارے ہیں بھول جاؤ، تو کیا تم بھول جاؤ گی؟ وہ گمسم سے انداز میں خالی خالی نظریں اس کے چہرے پر جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلی رات تمہیں دھکا دے کر اس بیڈ سے نیچے گرایا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور سبکی محسوس ہوئی ہوگی، مگر آج تمہیں اپنے بازوں میں اٹھا کر اپنے بیڈ پر لے جاؤں گا تو کیا چلو گی؟ شرمندگی سے چہرہ جھکا کر اس نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ہاں چلوں گی، اگر آپ میری غلطیوں اور خطاؤں کو بخش دیں، مجھے معافی کی نوید سنا دے۔ اس نے اس کے پھیلے ہاتھ پر اپنا گلابی ہاتھ رکھا۔ کاشف الوی نے اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا، پھر بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، آج میں نے تمہاری ہر غلطی اور خطا کو معاف کیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے قریب ہو گئی اور پھر اس کے سینے میں منہ دے کر زار و قطار ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ بس کرو، کتنا روگی، چپ ہو جاؤ اب، اپنا نہیں تو کچھ اس ننھی سی جان کا خیال کر لو، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ سلیقے سے سنورے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، سب لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں، مگر کوئی مجھ سے پوچھے نا تو میں فوراً کہہ دوں گی کہ آپ ذرا بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بسوری تھی۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسا، کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ میں نے تو پہلی ہی رات اجازت دے دی تھی، کہا تھا تم سے جا کر سب کو بتا دو میں نے کیا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ۔ کہا کیوں نہیں جا کر؟ بہت پیار سے اس کی پلکوں پر اٹکے ان آنسوؤں کو اس نے صاف کیا۔ میں تو کہہ دیتی، مگر مجھے معلوم ہے میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، میرا سگا بھائی تک نہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، اس دن نہیں یقین کر لیا آپ کی بات پر؟ مجھے سارے راستے سمجھاتے گئے کاشف سے میں کہ آنے کے لیے مت جھگڑا کرنا، وہ بہت اچھا انسان ہے، میرا جی چاہتا کہہ دوں ان سے وہ بہت برے انسان ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں اپنی جان کے لیے بھی اچھا نہیں، مگر تم حنان سے کہہ کر تو دیکھتی، شاید وہ تمہاری بات پر یقین کر لیتا، اگر وہ یقین کر کے مجھے اپنے پاس روک لیتے تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، تو میں مر جاتی۔ اس نے بے اختیار پلکوں کو جھپکا۔ بہت پیار کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں، کتنا؟ ڈھیر سارا۔ کاشف الوی بھی تم سے پیار کرتا ہے، ڈھیر سارا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، پھر بہت محبت سے اس کی روشن قندیل پیشانی کو چوم لیا۔ جانتی ہو مریم، میں پیار نہیں کرتا تھا تم سے، مجھے صرف تمہارے نظریات نے متاثر کیا اور میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا۔ پھر تمہاری بے وقوفی پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں بہت زیادہ عرصے تک اس شادی کو شاید نبھا نہ پاؤں گا، اسی لیے تو خود کو تم سے دور رکھا کہ تم جیسے میرے پاس آئی ہو ویسی ہی واپس جاؤ۔ مریم نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ مگر جس طرح تم نے میری ہر زیادتی کو برداشت کیا مریم، تمہاری اسی خاموشی نے مجھے تمہاری طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ کوئی لڑکی کہاں تک برداشت کر سکتی ہے؟ میں تمہاری برداشت پر حیران تھا۔ جتنی اچھی تم بیٹی اور بہن ہو مریم، اتنی ہی اچھی بیوی۔ تم اس رشتے کو ہر حال ہر صورت میں نبھانا چاہتی تھی، بس میرا دل تمہاری طرف راغب ہو گیا، پھر یہ دل تمہاری طلب کرنے لگا۔ میں نے بہت ڈانٹا اپنے دل کو، پھر غصے میں زبردستی تمہیں میکے بھی بھیج دیا، مگر یہ کمبخت ایک ہی لے پر سر دھنتا رہا، مجھ سے تمہاری طلب کی ضد کرتا رہا، اور تمہاری 12 دن کی جدائی میں یہ بیمار ہو گیا۔ بہت بے بسی محسوس کی تھی میں نے، پیار بے بسی کا شاید دوسرا نام ہے۔ پھر میرے منع کرنے کے باوجود مما نے تمہیں بلوا لیا، اور تمہیں اتنے دنوں بعد اپنے بے حد قریب دیکھ کر میں بے اختیار ہوا۔ تمہاری طلب میں اس رات میں مر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، اپنے دل سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا تم میرا بڑا ہاتھ جھٹک دو گی، نفرت سے ٹھکرا دو گی، مگر تم نے تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا، میری طلب کو پورا کر کے مجھے بے مول خرید لیا۔ میں جانتا ہوں جب جب میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا
تم کبھی میرا ہاتھ نہیں جھٹکو گی، تم نے میرے گھمنڈ کو توڑا۔ میں سمجھتا رہا میرا دل بہت مضبوط ہے، یہ کبھی کسی کی طلب کے لیے نہیں دھڑک سکتا، مگر اسے تم نے دھڑکا دیا۔ آج وعدہ کرو مجھ سے تم پھر کبھی میرے کردار پر شک نہیں کرو گی۔ نہیں، کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کو تھام کر روئی روئی آنکھوں سے کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور کاشف الوی کو لگا جیسے بدلیوں سے ایک دم چاند نکل آیا ہو۔ اس نے اس کی مومی انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسایا، پھر اس کے ہاتھوں کو زور سے ہلایا۔ کاشی چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان چوڑیوں کا شور کمرے سے باہر جائے گا تو؟ شرم سے اس کی پلکوں کے ساتھ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ کاشف الوی کا قہقہا بے ساختہ کمرے میں اس کی چوڑیوں کے شور کے ساتھ گونج رہا تھا۔ بیوقوف لڑکی، ان چوڑیوں کا شور تو کمرے سے باہر چلا بھی گیا۔ کب گیا؟ میں تو آج پہلی بار۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ تھا جو ہنسے جا رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ چھوڑے میرے ہاتھ۔ تمہاری معصومیت اور بے وقوفیوں پر ہنسوں نہیں کیا؟ یہ جو تم میری خوشبو کو خود میں سمیٹ کر بیٹھ گئی ہو، یہ جو تم منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی طرف دوڑ لگاتی ہو، یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہم دونوں کے درمیان واٹ؟ شرم و حیا کے زبردست جھٹکے نے اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا تھا، مگر وہ اسے چھیڑتے خود سے قریب کر رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھے یہ لمحے، یہ پل! کمرے میں گونجتا اس کی کانچ کی چوڑیوں کا شور، کاشف الوی کے قہقہے اور ان قہقہوں کے درمیان اس کی مدھم سرگوشیاں۔ وہ گنگنا رہا تھا، ایک ملاقات کرو ہم سے عنایت سمجھ کر، ہر چیز کا حساب دیں گے قیامت سمجھ کر۔ ہمارے پیار پر کبھی شک مت کرنا، ہم پیار بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کر۔ اس کے ساتھ یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔